صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، ماہ شعبان کی پہلی شب جمعہ ہے، شب 3 شعبان ہے، ولادت باسعادت شہزادہ عالم سید الشباب الاہل الجنہ، وہ جو قرۃ العین سیدہ ہے، وہ جو تسکین قلب رسول اللہ ہے، وہ جو کائنات کے امام کا چشم اور چراغ ہے، حسین ابن علی۔ آج اس ہستی کی ولادت کی رات ہے، عالم خوشی منا رہا ہے، کیونکہ جس دن سیدہ کے گھر میں خوشیاں ہوں، کائنات کا ایک ایک چپا چپا اسی خوشی میں مبتلا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ دنیا میں آ رہا ہے کہ جس نے تا قیامت بشریت کو باقی رکھنا ہے۔ اسی لیے بہرحال خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آج کی شب بیٹھیں اور اس ہستی کا ذکر کریں کہ جس کی ذکر میں کائنات میں خود ایک غوغاں، ایک شور مچا ہوا ہے۔ کوئی دنیا میں کسی کے بارے میں کچھ کہے، کہیں کچھ کوٹ لکھا ہوا ہو تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلانی جگہ پر بہت بڑی جگہ تھی، وہاں کسی کے لیے کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی، تو انسان بڑا چوڑا ہو جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ فلانے جگہ روڈ پر دیکھیں، فلانے ایئرپورٹ پر دیکھیں، فلانی بلڈنگ پر دیکھیں، لیکن جس کے لیے عرش پر لکھا ہو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، تو آپ اور ہم شاید تصور ہی بھی نہ کر پائیں کہ کمال کتنا بڑا کمال ہے۔ تو بہرحال خوش ہونا ضروری ہے عزیزان محترم، خوش ہوں، خوش چہرے کو بھی ہونا چاہیے اور قلب میں بھی خوشی ضروری ہے، اور یہ خوشی عرش پر تب پہنچتی ہے جب آپ صلوات بھیجتے ہیں محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خوب گفتگو کا محور میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، 4 پروگرام ہمیں توفیق ہوئی۔ گفتگو کا جو بڑی ہیڈنگ تھی وہ میں نے آپ کو دے دی تھی کہ وہ معرفت انسان ہے، یعنی اپنی معرفت، اور اللہ کے شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ان چند دنوں میں جو توفیق دی، بہرحال جتنی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہم کر سکتے تھے ہم نے کی، توفیق تو پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو مجھے رپلائی اور جو چیزیں مجھے موصول ہو رہی ہوتی ہیں اس سے یہ لطف خدا کا ظاہر ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اپنی تھوڑی سی معرفتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ہیڈنگ یہی ہے، معرفت نفس ہے، اس کے نیچے ذیل میں موضوع جو ہے وہ مناسبت کے حساب سے ہے۔ بہرحال پہلی چیز چند جملے ماہ شعبان کے لیے۔ ماہ شعبان ماہ رجب کے بعد ایک اور بہترین مہینہ ہے، جس مہینے کو رسول خدا نے اپنے آپ سے نسبت دی ہے، اور اسی مہینے کے اندر کمال یہ ہے کہ جیسے اہل بیت کے گھروں میں پورا قرآن نازل ہو رہا ہے، پہلی شعبان کی ولادت سے لے کر 15 شعبان تک لگ رہا ہے کہ قرآن یہیں آ رہا ہے۔ ہر ایک ولادت جو ہے وہ آنے والے وقتوں کے لیے اسلام کی بقا محسوس ہو رہی ہے، یعنی سفر عشق کی ابتدا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت، اللہم صلی علی محمد علیہ۔ ظاہر ہے جہاں حسین کا ذکر ہو وہاں زینب کا ذکر نہ ہو تو ذکر ادھورا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاعر نے ایک سطر میں، ایک جملے میں سمیٹ کے رکھ دیا کہ کربلا کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ تو یہی کمال ہے بی بی کا کہ بی بی نے اس پیغام کو پہنچایا اور دنیا میں آ کے بھی یہی بتایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی آنا ہے اور ہر قدم پر اپنے بھائی کے ساتھ رہنا۔ انشاءاللہ توفیق ہوگی
تو ان کے باقی جملوں پر گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال ماہ رجب، ماہ شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے، کثرت سے درود بھیجیے اس مہینے میں، جتنا آپ درود بھیج سکتے ہیں۔ 2 طرح کی استغفار ہیں، مفاتیح الجناح کوئی اور کتاب دعاؤں کی آپ کھولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 2 استغفار ہیں اس مہینے کے اندر۔ ایک صلوات شعبانیہ ہے جو تھوڑا سا طولانی ہے، لیکن ہر روز ظہرین کی نماز میں اگر پڑھیں یا ظہر کے بعد پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک چیز جو اس ماہ شعبان میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مہم ہے، وہ مناجات شعبانیہ ہے، یعنی وہ مناجات کہ جو شعبان میں کی جاتی ہے۔ اور علماء یہی کہتے ہیں یہ جو مناجات ہے، یہ جو دعا ہے، یہ سارے ائمہ نے اس کو کیا ہے، یعنی سب سے زیادہ جو اوتھنٹیکیشن یا آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ روایات ہیں وہ اس مناجات کی ہیں۔ تو کوشش کریں بہرحال کہ شب کی تاریکی میں، تنہائی میں سونے سے پہلے کچھ جملے اس دعا کے، اس مناجات کے جو ہے وہ زمزمہ کریں، کیونکہ بہرحال انسان اپنے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس کو کیسے پکاریں۔ اہل بیت جانتے تھے کہ اللہ کو پکارنا کیسے ہے۔ تو بہرحال جس طرح انہوں نے کہا ہے ان لفظوں کو پڑھیں، اور انشاءاللہ کہ ہمیں بھی توفیق ہوگی چند جملے ان ایام میں مناجات شعبانیہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ دیکھیں جشن ہوتے ہی رہتے ہیں، اور یہ ان کی توفیق ہے کہ اپنے جشنوں میں ہمیں بلا رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، گویا ہم خود بھی سن رہے ہیں۔ ہم تو بول رہے ہیں، کان کو اپنے بھی سنا ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہدف یہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں ویسے ہو جاؤ تو جشن دائمی ہو جائے گا۔ جشن محدود نہیں ہوگا، بھی یہاں تھوڑی دیر تو واہ واہ کی چلے گیا، سب ختم ہو گیا، لیکن جیسا وہ چاہتے ہیں اگر ویسا جشن ہو جائے تو پھر میرا پورا وجود ہر وقت جشن کی حالت میں ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کچھ چیزیں یہاں سے لے کے جائیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہا کہ سب ضروری نہیں ہے کہ سارا سبق یاد کریں، ایک لائن یاد ہو جائے تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ 1 منٹ بھی، ایک چیز بھی آپ یہاں سے اٹھ کے لے کے چلے جائیں، اس کو اپنے وجود پہ امپلیمنٹ کریں، اپنے وجود پر ڈالیں، تاکہ وہ 1 منٹ آپ کی زندگی کے کئی سال پر بھاری پڑ جائے۔ یہ مہم ہے، ورنہ بولے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ساری چیزیں کی، لیکن زندگی ہل ہی نہیں رہی ہے، زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں آ رہا ہے، زندگی وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ میں آج تک اپنی پریشانیاں حل نہیں کر پا رہا، میں آج تک اپنی پریشانیاں سمجھ نہیں پا رہا، تو پھر میں اس درسگاہ سے جو پورا سال کھلی رہتی ہے، جس کو سکھانے والا حسین ابن علی ہے، تو میں تبدیل کیوں نہیں ہو رہا؟ بھئی یہاں غلطی کہاں ہے؟ کیا درس دینے والے کی غلطی ہے یا اس درسگاہ کی غلطی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے اپنے اندر کچھ ایشوز ہیں، میرے اپنے اندر کچھ پرابلم ہے جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا۔ تو عزیزان محترم، کوشش یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دور کریں اور آگے کی طرف بڑھیں۔ کچھ جملے کہ آپ کی سماعتوں کی نظر اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ پبلک بھی ہماری آرام سے آتی ہے، ظاہر ہمارا ٹریفک بھی ہے، میں ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں، حالات بھی ہیں، لیکن بہرحال ہم لوگ عادت بھی ہے ہم لوگوں کو، یہ ابھی تو ٹائم ہے، نکل لیں گے، چلے 1-2 کپ چائے اور پی لیتے ہیں، کچھ ٹی وی میں دیکھ لیتے ہیں۔ خیر ہے، مولانا بھی آدھے گھنٹے میں گرم ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں ہی پہنچیں گے جب آخری کے کچھ مل جائے۔ اب مولانا بھی بیچارہ روک کے رکھتا ہے، 4-6 اچھی جو آتے ہیں آخر میں کروں گا کہ یہ نہ سب محروم رہ جائیں، تو اس چکر میں جو ہے نا ہمیں گاڑی میں گیئر ڈالنے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر میں پبلک جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے لیکن یاد رکھیں، جس کو پتہ چل جائے کہ پرواز اپنے وقت پہ اڑے گی اور کبھی بھی اپنی پرواز میں لیٹ نہیں آئے گا، عزیزان محترم، یہ وہ پرواز ہے جو جنت میں لے کے جاتی ہے۔ تو جہاں جتنی دیر کریں گے، یہ آپ یقین کریں، وہ لذت جنت کی رہ جائیں گی، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو پہلے آتے ہیں ان سے وہ سابقون ہے، یعنی کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو رہ گیا وہ رہ گیا، دونوں میں فرق ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں بالکل آخر میں آیا کچھ سمیٹو، وہ جو پہلے آیا تھا وہ زیادہ سمیٹ کے جائے گا، کیونکہ جتنی دیر بیٹھا ہے ملائکہ اس کے اوپر نگاہ کیے ہوئے ہیں،
اور ملائکہ تین ہی کام کرتے ہیں روایات کی روح میں، یا وہ درود بھیجتے ہیں، یا وہ الہام کرتے ہیں، یا وہ نزول کرتے ہیں۔ تو اب ہم کسی تو ایک حالت میں ہوں کہ کم از کم پر اگر کچھ نہیں تو ملائکہ درود تو بھیج رہے ہوں۔ درود بھیج دیں محمد وعلی محمد، محمد وعلی محمد۔ تو میرے چھٹے امام سجدے کی حالت میں ہیں، اور سجدے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار جس نے اس زیارت کے لیے جتنا خرچ کیا اسے اس سے زیادہ لوٹا دے، جس نے اس زیارت پر اذیت ہوئی پروردگار اسے آرام عطا کر، پروردگار جو اپنی جتنی خواہشات لے کر اس زیارت پہ گیا اس کی زیارتوں میں اس کی خواہشات کو پوری کر۔ راوی کہتا ہے کہ امام نے سر سجدے سے ہٹایا تو میں نے کہا مولا یہ کس کی زیارت کا ذکر کر رہے ہیں؟ کہا حسین ابن علی کی زیارت کا ذکر کر رہا ہوں۔ کہا مولا یہ جو آپ نے ثواب بیان کی یہ تو بہت زیادہ ہے، یعنی اتنا زیادہ ہے یہ جو آپ نے دعائیں کی امام کی زیارت کے لیے؟ کہا دنیا والے سے زیادہ آسمان والے امام حسین کی زیارت کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی ملائکہ زیادہ دعا کرتے ہیں زائر امام حسین علیہ السلام۔ شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین عزیزان محترم، یعنی ہر جمعہ کی شب جو ہے وہ امام حسین کی زیارت ہے۔ یہ کمال نہیں ہے؟ یعنی ایک ایسی ہستی پروردگار نے خلق کی کہ ہمارے لیے ہر شب جمعہ اس کی زیارت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب آپ بولیں گے میں کیسے زیارت کروں، میں تو کربلا میں نہیں ہوں، میں تو یہاں ہوں۔ تو آئیے امام کی خدمت میں جب شخص پہنچا، امام نے پوچھا اس سے کہ تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کہا مولا سال میں ایک دفعہ۔ کہا مہینوں میں نہیں جاتے؟ کہا ہفتے میں نہیں جاتے؟ کہا روز؟ کہا مولا کیسے ممکن ہے میں روز زیارت کر سکتا ہوں، فاصلہ ہے۔ کہا کھلے آسمان کے نیچے جایا کرو، 3 دفعہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ کہا بالکل ایسی ہی جیسے تم نے امام حسین کی زیارت کی۔ شب جمعہ ہے عزیزان محترم، ہر زیارت ہے، حسرت رکھے دل میں کہ کاش کسی شب جمعہ میں کربلا میں ہوں۔ یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ ہمارے استاد آغا پناہیان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے جانا تھا جمعے کو، سب کچھ تھا، میرا ٹکٹ اور سب ہوا، مجھے جانا تھا، ویزا نہیں آ پا رہا تھا، بہت کوشش کی، ظہر تک نا امید ہو گئے، نہیں کر ویزا نہیں آیا، دل ٹوٹ گیا، لیکن دل کربلا میں تھا۔ کہتا ہے 2 دن گزرے، دوست کا فون آیا، وہ بھی عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کو پھر میں نے کسی اہل معنی اہل دل جو عالم ہوتے ہیں ان سے پوچھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جمعرات کی رات ہے اور آپ کربلا کے اندر ہیں۔ تو جب میں نے ایک بڑے عالم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کیونکہ اس کی روح کربلا میں تھی اس لیے امام نے اسے زیارت کے لیے کربلا بلا لیا۔ عزیزان محترم حسرت کرنا ضروری ہے کہ کاش ہم 3 شعبان کا جشن کربلا میں کر رہے ہوتے، خوب ضروری ہے یہ اندر سے مانگنا۔ میں کیسے جا سکتا ہوں مولا آغا صاحب، میرے تو یہ ہے وہ، خوب جس کے پاس کروڑوں روپے بھی ہوں جب تک امام نہ بلائیں کوئی بھی نہیں جا سکتا، بلاتے وہی ہیں۔ اب آپ بولیں گے وہاں صاحب بہت سارے لوگ تو عجیب عجیب سے جاتے ہیں اور عجیب سے واپس آتے ہیں، خوب یہ عجیب سے جانا کرم ان کا ہے، بلانا، عجیب سا واپس آنا یہ میری اپنی تقدیر ہے، یہ میرا اپنا مقدر ہے کہ میں وہاں سے آگے بھی صحیح نہیں ہوا، ان کا کرم، انہوں نے تو سب کو بلایا، انہوں نے تو رات کو کیا کہا، نہیں چاہتا چلے جاؤ، بیعت اٹھاتا ہوں، جنت تمہاری، یعنی بھیج رہے ہیں رات کو، اور صبح دشمن کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، حل من ناصر ینصرونی، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ اللہ اکبر، کتنی مختلف تقریریں ہیں دونوں، رات کو بھیج رہے ہیں اور صبح سب چلے گئے، کہہ رہے ہیں کوئی میری مدد کرنے والا۔ یہ ہے امام، یعنی آخری وقت تک دشمن کو بھی ہدایت دے رہا ہے کہ شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی ایک آ جائے، اور یہاں جو آئے ہوئے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ،
میں نے سب تمہیں دیا، چلے جاؤ۔ رات کو امام نے پوری کوشش کی کہ کوئی بھی خراب بندہ نہ رہے، صرف صالح رہے میرے ساتھ، اور صبح مقابلے میں صرف اشقیاء رہے میرے، صالح سارے پہلے ہی چلے گئے۔ رات کو امام اس طرح کر رہے ہیں کہ عشق قرت ہے، قرآن ہے، عبادت ہے، اور صبح سب نے اپنی ساری جانیں لوٹا دیں، کچھ نہیں بچا، صرف حسین ابن علی اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ یعنی وہ بلاتے ہیں۔ اب یہ ہماری اپنی ظرفیت ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر لاتے کیا ہیں، یہ کرم ہے۔ در و دیوار چوم کے آ رہے ہیں یا پھر کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تو جب چھٹے امام سے کہا کہ مولا یہ تو آپ نے بہت کہا دنیا والے کیا دعائیں کریں گے، ظاہر کے لیے تو آسمان والے دعائیں کر رہے ہیں، یہ فضائل ہے میرے امام حسین کا۔ بات آگے بڑھی، بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا میرے مولا نے، کیا تم چاہتے ہو کہ ملائکہ تم سے مصافحہ کریں، ملائکہ تم سے ہاتھ ملائیں، ملائکہ تمہارے وجود کو لمس کریں؟ کہا کیوں نہیں چاہتے مولا؟ تو وہاں میرا 8واں امام، امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وہاں امام نے کہا کہ من زارا قبر ابی عبداللہ، کہ جس نے ابا عبداللہ کی قبر کی شط الفرات پہ زیارت کی، کمن زارا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے فوق عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ عرفا اس بات کو سمجھانے میں قاصر ہے کہ یعنی کیا، یعنی کربلا میں امام حسین کی زیارت یعنی عرش پہ خدا کی زیارت، یعنی کیا ہے یہ؟ یعنی خدا کی زیارت کو کر سکتا ہے؟ خدا کوئی وجود ہے؟ خدا کوئی بدن ہے؟ نہیں۔ وہیں میرا امام حسین خود سمجھاتے ہیں دعائے فرما کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ عزیزان اگر ہم نہیں سمجھ پائے آج تک امام حسین کو، ہم نے چند چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پورے محرم کا پیکج، جیسے ہی محرم شروع ہوگا ہمیں امام حسین تھوڑی یاد رہتا ہے محرم پہ، ہمیں تو اپنی مجلس یاد رہتی ہے، ہمیں تو اپنی نیازیں یاد رہتی ہیں۔ میری مجلس ہونی ہے پورے سال میں ایک دفعہ، میری پوری طاقت اسی پر ہے کہ میری مجلس اچھی ہو، میری نیاز اچھی ہو، اور جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے مقصد امام حسین تو کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ امام حسین نے کیا فرمایا، کتنے قول، کتنے نامے، کتنی تقریریں، کتنے خطبے، ہدف کیا تھا۔ ہم تو بس آپس میں شروع کر دیتے ہیں لڑنا ورنا، ایک گروہ یہ مانتا ہے ایک گروہ وہ مانتا ہے، اور ہمارا پورا مہینہ ایسے گزر جاتا ہے۔ کیوں نہیں میں اس چیز کو درک کر پا رہا کہ جس کو بار بار میرے ائمہ نے ریپیٹ کیا، تکرار کیا؟ کیوں کربلا بار بار دہرائی جاتی ہے؟ کیوں امام حسین کا اور امام حسین کے اصحاب کا ذکر کیا جاتا ہے؟ تاکہ تم وقت کے امام کے صحابی بن سکو، تاکہ تم وقت کی کربلا کو پہچان سکو۔ لیکن میں نہیں، میں اپنی خواہشات لے کر اٹھنا چاہتا ہوں، میں اپنی مرضی کی بات سننا چاہتا ہوں، میں اپنی چیز لے کے، جو میرے ذہن میں بس مولانا نے اگر وہی پڑھ دیا تو بہت اچھے مولانا تھے، اور اگر جہاں مولانا نے کوئی نصیحت اور کوئی تبلیغی بات کہہ دی، ارے بھائی ان کو تو فضائل پڑھنا نہیں آتے ہیں۔ مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ائمہ نے اپنی زندگی میں امر بالمعروف کے انسان کو ارتقاء پہ اور کمال پہ پہنچانے کے علاوہ بھی کوئی کام کیا ہے؟ نہیں کیا۔ لیکن کیونکہ میں اپنا پیکج چاہتا ہوں، بس میرا پیکج مجھے ملے، میں ناراض نہیں ہونا چاہتا اصل میں، مجھے ڈسٹرب نہیں کریں مولانا صاحب، پہلے اتنی پریشانیاں ہیں زندگی میں، ٹریفک میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، گھر یہ ہے، بینک کا لون ہے، فلانا ٹینشن ہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں ہیں، دن بہ دن مہنگائی ہو رہی ہے، ابھی آپ بھی آگے ٹینشن دے رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں ریلیکس رہنے دیں، دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا۔ عزیزان محترم، دیکھا ویکھا نہیں جائے گا، جتنا دیکھنا تھا دیکھ لیا، اب تو دکھایا جائے گا کہ تم کیا تھے
اور حقیقت کیا ہے۔ عزیزان محترم، آخری زمانہ جتنی تیزی سے قریب آ رہا ہے، بہتر ہے کہ میں خود بدل جاؤں، نہیں تو بدلوایا جاؤں گا، اس وقت پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ جو ایام ہیں خوشی کے، اس کی خوشی صرف ظاہری نہ ہو، اس کی خوشی ایسی ہو کہ میری روح بھی تو پرمسرت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور کے اندر کہ جہاں پر وہ حسین کا آخری وارث آنے والا ہے، اس دور میں پرمسرت روحیں ہی امام کا ساتھ دیں گی۔ بدن آپ جتنے اچھے کر لیں، خوشبوئیں لگا لیں، کپڑے پہن لیں، وہ اچھی بات ہے، طہارت ہے، لیکن جب تک روح طاہر نہیں ہوگی وہ اس کا ساتھ نہیں دے پائے گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ امام نے بولا کہ جس نے امام حسین کی زیارت کی گویا اس نے عرش پہ پروردگار کی زیارت کی۔ عزیزان محترم، ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع کہتے ہیں کہ پروردگار نے حضرت ابراہیم کو جب کہا نا اپنی اولاد کو فلانی جگہ چھوڑ کر آ جاؤ، ریگستان تھا، بیابان تھا، کوئی نہیں تھا دور دور تک، اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو چھوڑ کر آ گیا۔ آپ جانتے ساری باتیں، میں بچوں کے لیے تکرار کر رہا ہوں کہ حضرت اسماعیل کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑ کر آ گئے۔ 30 سال بعد گئے اللہ کے حکم سے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پھر پروردگار نے کہا کہ ابراہیم لوگوں کو میرے گھر کی حج کی یعنی زیارت کے لیے بولو کہ آئیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پروردگار میں کس کو کہوں، یہاں تو تھوڑے سے تو لوگ ہیں، ایک آدھ قبیلہ ہے۔ کہا نہیں، تم فلانے پتھر پہ چڑھے اور کر تم کہو کہ اللہ کی لائیں، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو حضرت ابراہیم نے کہا، آج آپ دیکھیں اب آپ کتنے مشتاق ہیں آج حج پہ جانے کے لیے، آپ کتنے مشتاق ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح گھوم رہے ہیں۔ صفا اور مروہ میں اگر ہم صحیح نہ کریں تو ہماری عبادت اور حج قبول نہیں ہے۔ ان نشانیوں کو کہ جہاں پر بی بی نے اپنے بیٹے کی پانی کے لیے دوڑتی رہیں، پروردگار نے اسے شعار الہی قرار دے دیا کہ یہ میرا شعار ہے، یہ تمہیں کرنا ہے۔ اب چاہے کوئی پریزیڈنٹ ہو، چاہے کوئی امیر ترین آدمی ہو، چاہے کوئی جتنا بڑا ہو، چاہے کوئی مزدور ہو، سب کو دوڑنا ہے تاکہ تمہارا غرور اور تکبر ختم ہو جائے۔ سب کو طواف کرنا ہے، چاہے تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ، سب کو ایک ہی لباس پہننا ہے۔ اپنے سارے لباس، اپنے سارے برانڈڈ کپڑے اتار کر آؤ، صرف 2 ٹکڑوں میں آؤ۔ اللہم صلی علی محمد۔ دو ٹکڑوں میں آؤ بس کپڑوں کے، تاکہ میں تمہیں تمہاری حقیقت دکھا سکوں۔ کھینچ کر ہے کسی میں مجال کے بولے میں حج کرنا چاہ رہا ہوں دوسرے کپڑے پہن کے، نہیں، ہونا ہی نہیں ہے۔ کوئی بولے کہ میں نہیں کروں گا صفا و مروہ، نہیں کر سکتے۔ حتیٰ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جو جانور، وہ جو اونٹ تم لے کر آ رہے ہو، وہ شعار اللہ ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے، اس کی بھی حفاظت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے مینا میں اسے قربان کرنا ہے۔ ایک اونٹ یا جانور، کیوں شعار اللہ ہے؟ کیونکہ شعور درک سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس کی حفاظت کرو۔ اور جس میدان میں 72 اللہ کی نشانیاں جا جائیں اور قربان ہو جائیں تو اس شعار کی کتنی بڑی حفاظت کرنی ہے ہم لوگوں نے۔ عزیزان محترم، جس ایک پتھر کو پروردگار نے کہا کہ اس کو بوسہ دینا، حجر اسود، ایک کتنا ہم چومنے کے لیے، کتنا زیارت کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ خدا جب چاہتا ہے تو یہی کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے رسول نے یہی کہا کہ امام حسین کی محبت مومنین کے قلوب میں وہ حرارت ہے جو ساری زندگی قائم رہنا چاہیے۔ یہ جو آج کروڑوں کی تعداد میں 40 حسینی پر خاک میں آلودہ، نہ اس کو بھوک کا فکر ہے، نہ وہ لباس کی فکر ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ بچہ ہے،
چاہے وہ کسی ملک سے اترا ہے، وہ بس چاہتا ہے کہ میں ذریعے امام حسین تک پہنچ جاؤں۔ خدا، یہ ہے وہ خدا کہ تم میری امام حسین کی زیارت کرو، خدا عرش پہ تمہاری زیارت کرے گا۔ عزیزان محترم، ملائکہ طواف کر رہے ہیں امام حسین کے حرم کا۔ یہ وہ قبہ ہے کہ جس کے نیچے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی امام ہادی، امام نکی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام مریض ہیں تو امام نے شخص کو بھجوایا کہ ہمارے جد امام حسین کے قبے کے نیچے جا کر میرے لیے دعا کرو جا کر۔ یہ کیوں ایسا ہے عزیزان محترم؟ تفکر کریں، تھوڑا سا سوچیں کیا کیا حسین نے، جس کی جگہ کی جہاں پر میرا مولا گرا، خون کے قطرے گرے، اس خاک کو خاک شفا کر دیا، خاک شفا میں بدل دیا اسے۔ جو خاک شفا سے بنی ہوئی سجدگاہ میں نماز پڑھتا ہے، 7 حجاب اس کے لیے کھلتے ہیں۔ سفر میں جاؤ تو کہا اپنے ساتھ خاک شفا رکھو، یہ تمہارے سفر میں تمہاری ضامن ہے۔ کیوں ہے کسی ایک ہی کے لیے؟ اسی لیے میرے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہم سب ائمہ سفینۃ النجات ہیں، یعنی ہم سب نجات کی کشتی ہیں، مگر حسین کی کشتی کی وسعت زیادہ ہے اور حسین کی کشتی کی سرعت بھی زیادہ ہے۔ سوار ہو، آج کی شب ہے، شب جمعہ ہے، مانگے کہ دماغ مولا ہمیں تنہا نہ چھوڑے۔ اگر آپ نے ہم پر نگاہ نہیں کی تو ہم پر کون نگاہ کرے گا؟ اور اگر آپ نے ہمیں نہیں بچایا تو کون بچائے گا ہمیں؟ خوب ولادت ہے آج خاندان اہل بیت پر، اس مدینہ میں وہ نور اترا ہوا ہے کہ جس نور کے لیے جب رسول خدا جاتے ہیں تو کہا کہ ابھی بچے کو غسل نہیں کیا، کہا ایسے ہی لے آؤ۔ مغول وہ میر انیس کے کہ انشاءاللہ وقت ملا تو شعر پڑھوں گا، کہتے ہیں جو یہ تو طاہر اور اطہر ہے، اسے کسی طہارت کی کہاں ضرورت ہے؟ جس کا ذکر، جس پہ ذکر کر کر آنکھوں سے ایک قطرہ ٹپک جائے وہ خود طاہر ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھے عزیزان محترم؟ یعنی مچھر کے پر کے برابر اگر آنسو آنکھ میں آ جائے حسین کا ذکر سن کر تو جہنم کی آگ بھاگ جاتی ہے۔ خود کیسا ہوگا کہ جب رسول نے اپنی آغوش میں لیا ہوگا کہ وہ ایک ملائکہ جس کے کئی عرصے سے پر اس کی عقوبت کی وجہ سے ہٹے ہوئے تھے، وہ انتظار کر رہا تھا کئی سالوں سے کہ سیدہ کے گھر میں جھولے پر وہ ایک مولود آئے کہ جس کے جھولے سے بھی میرے پر ٹکرا گئے تو مجھے پرواز مل جائے گی۔ ملائکہ انتظار کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کتنا انتظار کر رہا ہوں، میں کتنا اس کے ذکر کے لیے اپنی زندگی کو شفا سمجھتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ وہ نور ہیں کہ جن کی خلقتیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ خلقتیں جو ہیں وہ بہت پہلے سے ہیں۔ میں نے شاید عرض کیا، نہیں کیا، تکرار میں کوئی مسئلہ نہیں کہ حبیب ابن مظاہر نے روز عاشورہ امام سے سوال پوچھا اور کہا میں اس لیے نہیں پوچھ رہا مولا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے یا نہیں، مجھے پتا ہے، مجھے یقین ہے آپ پر، لیکن میں اپنی معرفت کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ سلام ہو ان پر کہ جن کی جانیں خطروں میں تھیں مگر پھر بھی آخری لمحے تک اپنی معرفتیں بڑھا رہے تھے۔ کہا مولا بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا تھے؟ جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا تھے؟
تو زیارت جامع کبیرہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جعل اللہ لکم کے پروردگار نے آپ کو نور قرار دیا عرش پر. تو میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہم عرش پر نور تھے، نور تھے، نور کی حالت میں تھے. عزیزان محترم، یہ خدا نے چاہا، خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. خدا چاہتا تھا، خدا کی چاہت ہے. جو چاہت خدا کی ہو اور وہ ہماری چاہت نہ بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا چاہتا تھا میں پہچانا جاؤں. خدا نے کہا میں نے نور محمد کو خلق کیا. اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد. عزیزان، اس لیے ہم تھوڑا سا اپنی روایتی چیزوں سے باہر نکلیں، ان ہستیوں کو درک کریں. ایسے نہیں تھا کہ ہر کوئی شب عاشورہ کہہ رہا تھا کہ میں صبح جاؤں، وہ کہہ رہا تھا نہیں میں صبح جاؤں. وہ ہر خیمہ، ہر ماں اپنے بچے کو یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا صبح دیر نہ کرنا قربانی میں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو حسین پر قربان ہوگا وہ تا قیامت باقی رہ جائے گا. یہ حسین ابن علی. اور آپ حدیثیں کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہا کریں. گھر میں ہفتے میں ایک دن ضرور حدیث قصہ کی تلاوت کریں. آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ کرنا. صلی آیت اللہ عظمیٰ بہجت جب تک رہے ہمیشہ شب جمعہ حدیث قصہ کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور حدیث قصہ کو حدیث قصہ پڑھتے رہے. حدیث قصہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جب امام حسن اور امام حسین آئے تو ہماری بیوی نے کیا فرمایا؟ یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. کتنا بڑا درس ہے عزیزان محترم. اب اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولے، میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں نے کب اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا یا بیٹی تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو؟ یہ ایک درس ہم نہیں لے پائے آج تک کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اور جو سیدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو وہ کیا ہوگا، تصور سے باہر ہے. ایسے نہیں ہے بی بی نے جملے ایسے نہیں کہے کہ مثلا ہم لوگ جیسے بعض اوقات بات کر دیتے ہیں، خطابت کے جملے کہہ دیتے ہیں، کسی سامنے والے کو خوش کرنے کو کہہ دیتے ہیں. نہیں عزیزان محترم، ان کا ایک ایک لفظ بڑا نپا تلا ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، یہ معصوم ہیں، ان سے خطا اصل میں دور دور تک قرآن جن سے کہہ رہا ہو کہ ہم نے جو ہے وہ نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے. وہ جب کوئی جملے بولیں، یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. واہ سیدہ، آپ کو آج شب اپنے اس آنکھوں کی ٹھنڈک کا واسطہ. ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، ان کو آج خالی ہاتھ مت جانے دیجیے گا. واسطہ دیں. خود ان کی بارگاہ میں مانگنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے کہ کس طرح ان سے مانگیں کہ یہ ہمیں واپس نہ بھیجیں. اور یہ کریم ہے، یہ خاندان کریم ہے. ان کے در پر تو دشمن کبھی خالی نہیں گیا. تو ہم تو عزیزان محترم کیسے خالی جائیں؟ یہ ہمارا وہ بہت بڑے بادشاہ کا واقعہ ہے نا اپنے خلیفہ کے دور میں. 8ویں امام کی زیارت پہ آیا تو دیکھا باہر ایک نابینا بیٹھا ہوا ہے، مانگ رہا ہے. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا نابینا مانگ رہا ہوں. کہا کچھ دیر میں واپس آیا اور تم اس در سے آنکھیں لے کے نہیں گئے نا، سر سے گردن اڑا لوں گا. یہی ہوا. ایسے مانگا امام رضا سے کہ آنکھیں مل گئیں. بات یہ تھا کہ مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے کہ مانگنا کیسے اس در سے. جانے ہوتا ہمیں مانگنا نہیں آتا. ہم مانگتے کیسے ہیں؟ ہم پہلے تو وہ مانگتے ہیں جو ہمیں نہیں ملا ہوا. بھائی پہلے شکریہ ادا کیجئے. پہلے بھی عرض کیا کہ شکر ہے، سب سے بڑا شکر ہے پروردگار تو نے اپنے چاہنے والوں کا ماننے والا بنایا. اس سے بڑا اور شکر کیا ہے آپ کے پاس؟ جانے محترم 6 امام کے بعد شخص آیا، آپ کی حسن سماعت کی نظر، اور آج ولادت بھی ہے، آپ کی مسکراہٹیں انشاءاللہ عرش تک پہنچے. 6 امام خدمت کہا مولا کچھ نہیں ہے، فقیر ہوں، تنگ دستی ہے، نادارہ ہوں. کہا نہیں،
تو تو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے۔ کہا مولا کیسے؟ کہا کیا تیرے دل میں ہماری محبت نہیں؟ کہا مولا محبت ہے۔ کیا اگر کوئی تجھے پوری دنیا دے دے، کہے کہ محبت دے دو تو دو گے؟ کہا نہیں مولا۔ تو کہا تیرے سے زیادہ تو امیر آدمی کوئی نہیں ہے۔ کہ جس کے دل میں ان کی محبتیں ہوں کہ جن کو رسول دیکھیں تو رک نہ پائیں، وہ جو رسول کی سواریاں ہوں کہ دیکھنے والوں نے کہا نہ ایسا سوار دیکھا نہ ایسی سواری دیکھی، جن کے سجدے رسول کے خاتم الانبیاء کے سجدے طولانی ہو جائیں، اگر ان کی محبتیں دلوں میں ہوں اور شخص پریشان ہو، شخص کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہو، یعنی تصور سے باہر عزیزان محترم۔ آدمی کے تو تھوڑے سے کسی کے جہاں تعلقات ہو جائیں، میرے تو لوکل سے تعلقات ہیں، میرے تو شہزادے سے تعلقات ہیں، تو چوڑا نہیں سما رہا ہوتا، وہ تو اس کی تو پرواز ہی پاؤں میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو اڑی رہا ہوتا ہے وہ۔ اور جس کے جنت کے سرداروں سے تعلقات ہوں، اللہ اکبر، نہیں عزیزان محترم، بھائی سبحان اللہ کہیے جنت میں درخت لگ جائے گا، اللہ اکبر کہیے، سبحان اللہ کہیے، یہ کہیے جنت میں درخت لگ جائیں گے۔ بھائی جنت میں جاؤ گے تو درخت ملیں گے نا، تو جنت میں جانے کا دروازہ تو کھلوائے پہلے۔ اور کون ہے وہ؟ یہ ہیں سردار، اگر یہ اجازت دیں گے تو جنت میں جاؤ گے۔ جنت کو میری آپ کا کوئی پلاٹ نہیں ہے بحریہ ٹاؤن کا کہ میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہی بک کرا لوں تو وہاں بن جائے، نہیں عزیزان محترم، جنت خدا کی رضا ہے، اور خدا نے اپنی رضا کو ان کو دیا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا رضن بے قضا ہے، یا پروردگار راضی، تو خوش ہے میں راضی۔ یہ اللہم صلی علی محمد، وہ راضی، 6 ماہ کا بچہ دیا، کمال ہے۔ مصائب کے جملے نہیں ہے یہ، کمال۔ آنسو صرف مصائب کے لیے نہیں، آنسو ہر حالت میں آنسو ہے حسین کے لیے۔ 6 ماہ کا بچہ دے کر کیا کہا؟ پروردگار تو راضی ہے، میں بھی راضی ہوں، راضی ہے۔ ایک لمحہ مورخین کہیں لکھ نہیں پائے کہ کہیں امام حسین نے تکلیف کا اظہار کیا ہو۔ راوی کہتا ہے کہ روز عاشورہ وقت جتنا بڑھتا چلا گیا، امام حسین کے چہرے کا نور بڑھتا چلا گیا، اطمینان، قلب کا اطمینان بڑھتا چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر موومنٹ تھی کہ جہاں پر پروردگار چاہتا تھا۔ تو امام کے ماننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایسے ہونا چاہیے کہ جن کو یہ پتا ہو کہ ان سے رب راضی ہے۔ میں رابطہ کیسا کر رہا ہوں عزیزان محترم، یہ مہم ہے، رابطہ میرا کیا ہے ان سے۔ اب 2 چیزیں ہیں، فضائل امام ہی سے میں ایکسٹریکٹ کر کے آپ کی خدمت میں، یہ چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہی ہیں کہ وقت بہت تیزی سے جو ہے نا وہ آگے گزر رہا ہے، اور ظاہر ہے وقت بھی مجبور ہے، بہرحال اس میں تو گزرنا ہی ہے۔ اگر یہ نہ گزرے تو ہم جو ہے وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وقت چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہم نے کام کیا کیا ہے۔ اگر تو کام اچھا کیا ہے تو وقت تھوڑے زیادہ سے فرق نہیں پڑتا، اگر تو ساری زندگی لگ گئی، سجدے ہوتے رہے، رکوع ہوتے رہے، نمازیں ہوتی رہیں، لیکن رب جن سے راضی ہے ان کو راضی نہیں کیا، تو یہ طول عمر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ اپنے سجدے طول ہوں یا چھوٹے ہوں، دل میں حب علی ہونا ضروری ہے۔ اور اسی حب کے ساتھ بہرحال آپ کی خدمت میں کہ 2 چیزیں ہیں قرآن کی اور حدیث کی روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں کہ 2 چیزیں ہیں۔ انسان ہر حالت میں
دو سٹیٹ سے باہر نہیں ہے، دو حالتوں سے باہر نہیں ہے. یا اس کے ذہن پر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، الہام کر رہے ہیں، یا پھر شیطان اس کے اوپر الہام کر رہا ہے. دو سے زیادہ نہیں ہے عزیزان محترم. آپ بولیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، میرے پہ تو نہ ملائکہ آ رہے ہیں نہ شیطان آ رہا ہے. نہیں، جب آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ابھی بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ کا ذہن یہاں نہ ہو، کہیں اور ہو. لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں کسی کا ذہن ادھر ادھر ہونے نہ دوں. ویسے پوری کوشش کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں، اللہ نے کچھ نہ کچھ تو دیا ہوا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں آقا صاحب کیا کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا اونچا بولتے ہیں، تھوڑا سا آہستہ بولتے ہیں، چکر کیا ہے یہ؟ بعض خواتین سے میسج بھی آیا کہ مولانا صاحب یہ آہستہ بولتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا مردوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، یہی کافی ہے. آپ بہت سی باتیں نہ سمجھیں تو بہتر ہے. صلوات بھیجتے محمد علیہ صلی اللہ محمد علیہ. بہرحال تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، مائک کا قصور ہے. سسٹم اچھا ہونا چاہیے اور بہرحال پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن بہرحال میری کوتاہی ہے کہ میں بعض اوقات بہت زیادہ آہستہ بول دیتا ہوں، کیونکہ میں سامنے والوں کو ہپنوٹائز کرنے کے چکر میں رہتا ہوں کہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، میری طرف ہی دیکھیں. اور ہونا بھی ایسی چاہیے انسان. عزیزان محترم، انسان ایک طرف متوجہ ہو تاکہ کچھ لے کے جائے. لے کے جانا مہم ہے. دیکھیں آپ دنیا میں بہرحال مثالیں تو بہت ساری زیبا نہیں ہے کہ انسان ممبر سے دے، لیکن بہرحال دنیا کے اندر ہی بڑے بڑے سٹیج لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو بھی سٹیج پر ہے، چاہے وہ اچھی بات کر رہا ہو، چاہے وہ خدا نخواستہ بری بات کر رہا ہو، اس کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آنے والوں کی توجہ ہماری طرف رہے. یہ دنیا کا رول ہے. آپ کچھ خریدنے جاتے ہیں تو سائن بورڈ، بل بورڈز، بڑے بڑے بینر کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ پروڈکٹ والے چاہتے ہیں کہ آپ کی توجہ اسی کی طرف ہو. کیوں آپ جا رہے ہیں بڑے بڑے بورڈ؟ آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ ادھر تو بہت بڑی بڑی مارکیٹنگ ہوتی ہے نا، بہت بڑی بڑی بلڈنگ کے برابر میں موبائل بنا ہوا ہے. کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بالکل ایسا سیف ہو جائے کہ اب آپ بولیں یہ تو لینا ہی لینا ہے، کچھ بھی کر لو، چاہے مجھے قسطوں میں ہی لینا پڑ جائے. مجبور کر دیتے نا. اسی طرح عزیزان محترم یہ نظام ایسا ہی ہے. پروردگار نے بھی اس لیے غدیر خم میں بہت بڑا سٹیج لگایا تھا. سپیکر نہیں تھے، لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، نہ بلوٹوتھ تھی، نہ کوئی وائی فائی تھا، لیکن اتنا بڑا سٹیج لگایا کہ جس کو آواز نہیں آ رہی وہ آنکھوں سے دیکھ لے. ہاتھ کس کا بلند ہو رہا ہے، اٹھایا کسے جا رہا ہے. وہ سٹیج تھا. آج تک وہ سٹیج کائنات میں سیف ہے. نظام کائنات کا صرف عزیزان محترم، میں بہت زیادہ فزکس آپ کو نہیں بولوں گا، بولے پریشان ہو جائیں گے. پیرالل یونیورس ہے. میرے آپ کے لیے ٹائم چینج ہو رہا ہے. کائنات میں ہر ایک کیمرے کا فریم سیف ہوا ہے. ابھی بھی وہ سٹیج غدیر کا اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے. تو ابھی جب آپ اپنے آپ کو اوپر لے کر جائیں گے تو آپ کو خود من کنتو مولا فہذا علی مولا سمجھ میں آ جائے گا. یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. وہ نام ہی ایسا ہے، جب تک نہ لیا جائے تو روحیں کھلکھلاتی نہیں ہیں. اور ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ نام جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور مجلسوں میں وہ نام نہ لیا جائے. بہرحال بعض ہمارے دوست علماء بہرحال کہیں نہ کہیں تھوڑی سی زیادتی کر بیٹھتے ہیں. کم نعرے لگائیے، نہیں نا بھائی، میری باتیں تھوڑی اللہم صلی علی محمد عزیزان مطلب میری باتیں تھوڑی عرش آسمانوں پہ جا رہی ہیں. یہ نعرے ہیں جو عرشوں پہ ٹکرائیں گے، اور یہی ہیں تو ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں کہاں زیادہ لگ رہے ہیں نعرے. لگتا ہے کوئی آج محفل ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ یا علی خدا سلامت رکھیں. ان بچوں کو عادت ڈالیں، بچوں کو ان سارے کام کرنے کی، تاکہ وجود اسی نام سے خوش ہوتا ہے. اور یہی وہ نام ہے کہ جب آپ، میں خطابت کا جملے نہیں عزیزان محترم، حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو مہمان میزبان کے نام سے پکارتا ہے. جب روز قیامت میں جنت کے دروازے پر دق الباب کیا جائے گا، وہ جو کونٹھی کھٹکھٹائی جائے گی، اس میں سے جو آواز آئے گی وہ یا علی کی ہے. حدیث ہے، یا علی ہے.
وہ جو آوازیں اس وقت سننی ہے تو بہتر ہے ابھی سے عادت ڈال لیں یا علی کہنے کی. تو یہ خشک نہ ہو. ہم لوگ تھوڑے خشک والے بھی ہو گئے نا, ہمارے یہاں بھی ہمارا تھوڑے فضائل نہ پڑھیں, جنگیں نہ پڑھیں. آپ نہیں پڑھیں گے, جنگیں کسی اور کے نام پہ لکھی جائیں گی بھائی. جنگیں پڑھیں, لیکن جنگ پڑھنے کے بعد مولا کی سیرت بھی بیان کریں, کیونکہ ضروری ہے. مولا کی سیرت بیان نہیں کریں گے تو پھر عملی طور پر ہم ناکام ہو جائیں گے. دو چیزیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے اوپر اچھی بات آ رہی ہے ذہن میں یا پھر بری بات آ رہی ہے, دو ہی ہیں. یا آپ کے ذہن میں الہام ہو رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یا پھر کوئی خواطر ہیں, خاطرات ہیں جو آپ کے ریباؤنڈ ہو رہے ہیں. یعنی جو آپ نے سارا دن دیکھا, ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کے ذہن میں فکس ہو گئی ہو. کوئی گاڑی دیکھی ہو, کوئی بلڈنگ دیکھی ہو, کوئی چہرہ دیکھا ہو, کوئی بات سنی ہو, وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے, وہ آتی رہتی ہے ذہن پر. یا پھر کوئی حدیث پڑھی ہو, کوئی اچھی بات کہی ہو, کوئی نیکی کی ہو, وہ آتی رہے گی آپ کے ذہن میں. یہ دو حالتیں ہیں, اس سے باہر نہیں ہے انسان. قرآن روایات کہہ رہی ہیں یا ملائکہ نزول ہوں گے یا پھر شیطان آئے گا. دو چیزیں ہیں. اب ہم کیا کریں کہ ہمارا ذہن شیطان سے دور ہو جائے اور صرف ملائکہ آئیں؟ کیسے ہوگا یہ کام؟ عزیزان محترم, میرا 8واں امام, امام رضا علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا ہے, جب کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو شیطان بھی اس کے پیچھے آتا ہے اور فرشتے بھی اس کے پیچھے آتے ہیں. اب کون لیتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ جب گھر سے باہر نکلو تو کیا کہو؟ بسم اللہ, آمنت باللہ, توکلت علی اللہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیوں فرشتے کہتے ہیں شیطان کو کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ؟ کیونکہ اس شخص نے کہا کہ شروع اللہ کے نام سے, میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ پر توکل کرتا ہوں, اور کہتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ خدا کے سوا کوئی بھی طاقت نہیں ہے. تو کہتے ہیں شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں. عزیزان محترم, حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. چھٹے امام کہتے ہیں کہ 5 گروہ ایسے ہیں کہ جس سے شیطان دور رہتا ہے. اب ان 5 میں ہم کہاں ہیں؟ یہی آپ کی خدمت میں کہنا ہے تاکہ ملائکہ ہم پر بھی نازل ہو سکے. پہلا گروہ کون سا ہے کہ جس پر امام کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے شیطان نہیں آتا؟ پہلا گروہ ہے کہ جس کی نیت صادق ہو اور وہ سب کچھ خدا کی خاطر کرتا ہو. نیت صادق ہو, نیت سچی ہو. اتنے عرصے جو میں آپ کو قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے وہ جو ایمان لے کر آئے اور تقوی اختیار کیا, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب قرآن مجھے سچوں کے ساتھ کی دعوت دے رہا ہے تو مجھے بھی تو سچا ہونا پڑے گا. اب میں اپنی نیت کا کیسے اخلاص کروں, نیت کو صادق کیسے کروں؟ عزیزان محترم, آسان ہے, اللہ کی خاطر. وہی نماز اگر میں اللہ کی خاطر تو قبول ہے, وہی نماز اگر میں دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں, صدقہ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں, حج دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں, تو یہ میں کسی کو جو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہوں یہ تو خود قیامت کے دن محتاج ہے, تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ میں اس کے لیے کروں کہ جس نے سب کچھ میرے لیے کرنا ہے. قیامت میں جو میری ساری چیز اسی کے مالک یوم الدین ہے وہ, تو میں اپنی نیت کو صادق کروں اور سب کچھ اللہ کی خاطر کروں. خوب یہ پہلی چیز ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے شیطان پھر اس کے پیچھے نہیں آتا. اب ہم اپنی زندگی میں کتنا کرتے ہیں عزیزان محترم, یہ ہم خود بہتر جانتے ہیں. آسان ہے یہ کام کرنا, مشکل نہیں ہے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ
ہر وقت وضو کی حالت میں رہو. یعنی کیوں؟ یعنی طاہر رہو، پاک رہو. اور جو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ کیسے ہوگا، روایات میں کہ انسان وضو کی حالت میں رہے، اپنے جاب پہ جائے، اپنی دکان پہ جائے، وضو کی حالت میں رہے، خدا رزق میں اضافہ کرتا ہے. لیکن کیا صرف طہارت ظاہری؟ نہیں عزیزان محترم، طہارت باطنی، یعنی انسان کی آنکھیں بھی صاف رہیں ہر وقت، انسان کا ذہن بھی پاک رہے ہر وقت. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کا وجود جب تک طاہر نہیں ہوگا، اس کے قلب کبھی بھی وہ رنوے نہیں بن سکتا جہاں پر ملائکہ نزول ہوں گے. آپ جہاز اتار سکتے ہیں، اگر ہوا خراب ہو، برف گری پڑی ہو، آلودہ ہو، تو آپ کو وہ اسٹیشن پہ بیٹھنے والا جہاز کو کبھی بھی لینڈ ہونے نہیں دیتا. کیوں نہیں لینڈ ہونے دیتا؟ کہتا خوب مشکل ہے. اور اگر کوئی دوسرے ملک جس کی اجازت ہی نہ ہو تو اس کے جہاز کو تو اترنا ہی نہیں دیا جاتا. تو اسی لیے اگر ہم اپنے قلبوں کو پاک رکھیں گے تو خود بخود شیطان یہاں نازل ہی نہیں ہو سکتا. وہ دور کریں. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وہ جن کو نہ مالوں سے محبت ہے نہ اولادوں سے محبت ہے، انہی کو قلب سلیم عطا ہوتا ہے. قلب سلیم، قلب سلیم اگر چاہتے ہیں عزیزان محترم تو دنیا نہ پاک ہو، پاک کریں. اب ہر آدمی کی دیکھیں پاکیزگی الگ ہے، میں ایک ایک کو تو نہیں بتا سکتا. میرے لیے میں جانتا ہوں کہ میری مشکلات کیا ہیں، میں اس سے پاک کروں. آپ اپنے لیے جانتے ہیں آپ کی مشکل کہاں پر ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص کام پر نکلے اور چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو تو وہ تسبیح حضرت سیدہ پڑھا کرے. یہ صرف نماز کے بعد کے لیے نہیں ہے، نماز کے بعد میں بھی کہا گیا نا، ذکر کرو بہترین تعقیبات میں سے ہے. اگر انسان نہ اٹھے اور اس تسبیح کو پڑھے تو چھٹا امام فرماتے ہیں کہ 1000 رکعت کے برابر ثواب ہے اس تسبیح کا. اور یہ 1000 رکعت میرے آپ کے نہیں ہیں، یہ امام اپنے 1000 رکعت فرما رہے ہیں. 1000 رکعت یعنی ایک عمر طولانی لگ جائے انسان کو 1000 رکعتیں پڑھنے کے لیے. عزیزان محترم چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں ظاہر ہیں، لیکن ہم کیونکہ توجہ نہیں دیتے ہیں اس لیے ہم یہ چیزیں حاصل نہیں کر پاتے. دوسری چیز جو میرے چھٹے امام نے کہا کہ جو ایک گروہ ہے کہ جس سے شیطان دور رہ سکتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ خدا کو یاد کرنا ہے. یعنی صبح اور شام تسبیح کرنا. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب ہاتھ میں تسبیح ہو جائے. نہ، ضروری نہیں ہے ہاتھ میں تسبیح ہو. آپ جو رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتے ہیں وہ بھی خدا کی تسبیح ہے. آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے ہیں وہ بھی تسبیح ہے. خوب کبھی کبھی انسان سجدے طولانی کر دے، تھوڑی تسبیح بڑھ جائے. انسان صبح اٹھے خدا کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کر دے، خوب یہ بھی تسبیح ہے. سونے سے پہلے ایک سجدہ کر دے، یہ بھی تسبیح ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیحات اربع، یہ بھی تسبیح ہے. اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ انسان کو 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام کو یہ ذکر پڑھنا چاہیے. یاد کرنا مہم ہے. اب ہاتھ میں تو تسبیح ہو، پتہ نہیں پڑھ بھی رہا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی طرف ہیں، دھیان دنیا کی طرف ہے. ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے کہ ذکر ایک ہی دفعہ کرو مگر ایسا کرو جو تمہارے وجود میں جذب ہو جائے. انسان تسبیح یعنی یاد، ہر وقت یاد میں رہے، خدا یاد رہے. جب بھی میں کہیں پھنسوں، جب بھی کہیں میں دو راہے میں قرار پاؤں تو مجھے سمجھ میں آ جائے کہ میں خدا کو یاد کر رہا ہوں، کس کو یاد کر رہا ہوں. حدیث میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو یہ دیکھنا کہ تمہارے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک تمہاری منزلت کتنی ہے، تو یہ دیکھو کہ تمہارے نزدیک اللہ کی منزلت کتنی ہے. اور وہ تب ہوگا کہ جب تم اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کے درمیان میں پاؤ گے. تو تم کس کا انتخاب کرتے ہو؟ اگر تو آخرت کا انتخاب کرتے ہو تو تم خدا کے نزدیک بہترین ہو، اور اگر تم دنیا کا انتخاب کرتے ہو تو پھر اللہ کے نزدیک تمہاری منزلت نہیں ہے. یہاں عزیزان محترم شب جمعہ بھی ہے، شب زیارت امام حسین بھی ہے. ایک صحابی حسین کا ذکر کرتے چل جائیں کہ انشاءاللہ وہ ہماری شفاعت کرے. حر علیہ السلام، حر جب آخری وقت میں مشکل میں پھنسا، جہاں اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا
کیا دیکھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں. تو ہمارے استاد آغا شعبان داداشی فرماتے ہیں کہ حر فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کرے، یعنی پھنس گیا نا کہ کیا کریں. تو حر کے استاد کی بات یاد آئی. وہ استاد تھا جو مولا علی کی قول کی، اقوال کی اور قرآن کی تفسیریں بیان کرتا تھا. اس لیے کہتے ہیں نا استاد کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے. عزیزان محترم، اگر انسان سچا ہو تو مرشد دروازے پہ آ جاتا ہے. انسان کا سچا ہونا بڑا ضروری ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں آغا صاحب استاد چاہیے، آپ بہت استاد کا ذکر کرتے ہیں، استاد چاہیے. استاد پہلے فنا فی الاستاد مانگتا ہے، پہلے استاد پہ قربان ہو پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے. ایسے انسان قربان نہیں ہو سکتا. خوب یہ فیشن نہیں ہے استاد چاہیے. استاد پھر جو بولتا ہے پھر وہی کرنا پڑتا ہے. استاد ایسی ہے. استاد یاد آ گیا حضرت حر کو. کیا بات یاد آ گئی؟ استاد نے کہا تھا کہ حر کبھی اگر ایسی جگہ پر پھنسو کہ جہاں یہ فیصلہ نہ کر پاؤ تو وہاں دیکھنا کہ ظاہری فائدہ کہاں ہے، ظاہری سود پروفٹ کہاں پر مل رہا ہے، اس کے مخالف چلے جانا. تو حضرت حر نے کیا کہا؟ ظاہری فائدہ تو ادھر ہے، دولت ہے، نام ہے، مرات ہیں، ڈگریاں ہیں، میڈل ہے. وہاں کیا ہے؟ وہاں تو جان ہے، تو سب ختم ہے. تو کہا ظاہری فائدے کے مخالف چلے جانا. تبھی تو حضرت حر اپنے مولا کے پاس چلے گئے. کمال ہے. حضرت حر سے توسل کیا کریں جس نے ایک شب میں اتنی بڑی چیز خرید لی. وہ کیوں نہیں بانٹ رہا ہوگا آج کی رات؟ مانگیں عزیزان محترم. وہ کیا نا، مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. ذکر زیادہ زیادہ کریں، تسبیح کریں. شیطان حضرت عیسیٰ کے پیچھے پیچھے کہا کہ حضرت تم تو خدا ہو، ہاں تم مردے کو زندہ کر رہے ہو، تم بیمار کو شفا دے رہے ہو، اور تم تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تم خدا ہو. حضرت عیسیٰ نے کوئی آج کے زمانے میں لفٹ ہی نہیں کرائی. تو آج سے تم خدا نہیں ہو تو خدا کے بیٹے تو ہو کم از کم. کیوں؟ کیونکہ تمہیں ساری چیزیں ملی ہیں. پوری کوشش کی شیطان نے حضرت عیسیٰ کو کسی طریقے سے، خدا خیر نبی تھے، جیسے ہی آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اپنے رب کو یاد کیا. شیطان نے کہا کہ اب جو اپنے پروردگار کو یاد کر لے پھر میرا وہاں پر کوئی مقام نہیں ہے. عزیزان محترم، ہم بھی یہی کریں، اللہ کو یاد کریں. دیکھیں میں جوانوں کہہ رہا ہوں، مشکل میں پھنستا ہے آدمی. گناہ آج سستا ہو گیا ہے، گناہ آسان ہو گیا ہے، آج بہت سامنے آتا ہے. اپنے رب کو یاد کریں. اللہ بچا سکتا ہے، وہی خدا جو حضرت یوسف کے لیے 7 بند دروازے کھول سکتا ہے، وہ آج مجھے اور آپ کو بھی بچا سکتا ہے. آج میرے لیے وہی ساری سائٹیں بند کر سکتا ہے. آج میرے لیے سامنے سے ایک سین کو، ایک شخص کو، ایک تصویر کو بدل سکتا ہے. لیکن میں خدا کو یاد تو کروں. اب میں یاد ہی نہیں کروں. عزیزان محترم، یاد کریں پروردگار کو. دوسرا گروہ جو خدا کو یاد کرتا ہے، شیطان اس سے دو. تیسرا گروہ جو مصیبت پر صبر کرتا ہے اور فضا اور جزا نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، شیطان اس سے بھی دور جاتا ہے. ابھی آپ کے اوپر، میرے اوپر مصیبت آئے اور ہم بولیں ابھی ہم تو اتنی نمازیں پڑھتے تھے پروردگار، اتنی نمازیں، اتنی دعائیں، اتنے صدقے، اتنی خیرات، اتنی مجلسیں، اور یہ کیا کیا پروردگار میرے ساتھ؟ یہ کیا ہے؟ یہ شکوہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ آئے گا. دنیا امتحان کی جگہ ہے، دنیا میں سختیاں ہیں، دنیا میں پروردگار اپنے بندوں کو آزماتا ہی ایسے ہے. تو اگر میں یہ کہوں تو شیطان فوراً میرے اس میں آئے گا، میرے پیچھے آئے گا کہ دیکھو تم تو ایسا کرتے تھے، کیا فائدہ ہوا تمہاری عبادتوں کا؟ کیا فائدہ ہوا؟ تم نے تو نیکی کی، تم نے تو اس کا بھلا کیا، وہ دیکھو تمہارے لیے کیا بولتا ہے. سلام ہو واقعاً لوگوں پر. اشفاق احمد کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نیکی کرو دریا میں ڈال دو. اشفاق احمد کہتے ہیں نیکی کرتے چلے جاؤ، دریا میں ڈالتے چلے جاؤ.
ایک دن یہ نیکیاں کشتی بن کر تمہیں نجات دے دیں گی. کمال ہے. وہ درویش تھے یہ لوگ. ہم نے نہیں سمجھا. لوگ جب ویسے بھی ہم لوگ زندہ تو ہم زندگی تو ویسے بھی ہم تو مردوں کی تقلید کے قائل ہیں. زندہ تھے تو بس ایسے ہی تھے. جب مر جائیں گے بولیں گے مولانا صاحب بڑے اچھے تھے بیچارے, بڑی اچھی باتیں کیا کرتے تھے. ہاں شانے بات. تو مر جاتا ہے تو ہم لوگ, اور بعض اوقات ہم تو مرنے کے بعد بھی لوگوں کے پیچھے نہیں چھوڑتے. وہ غلطی ہو گئی, بندے سے گناہ ہو گیا, انسان ہے, آپ تو معاف کر دیں. میں معاف نہیں کر رہا اور میں اپنے لیے امید رکھتا ہوں خدا مجھے معاف کر دے گا. کیسا انسان ہے یہ. انسان صبر کرے. جانے وقت بہت تیزی سے آگے چلا گیا. کچھ لوگوں نے کلام پڑھے ہوں گے, بول رہے ہیں کہ مولانا صاحب تو مائک ہی نہیں چھوڑ رہے, ہم لوگوں نے کلام تیار کر کے آئے ہوئے. ظاہر ہے اچھی بات ہے, بہرحال کلام بھی سننا ہے. میں انشاءاللہ گفتگو کو کل کنٹینیو کروں گا. صبر بہت ضروری ہے جانے. بہت صبر. الفاظ. شب عاشورہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ, اللہم صلی علی محمد وجل. بی بی زینب نے گریا شروع کر دیا. رات ایسی تھی, مولا بی بی کی خدمت میں آئے کہ دیکھو نہیں کرو, یعنی مضبوط رہو, صبر کرو. تو بی بی نے جملے کیا خوبصورت کہے کہ بھائی میں ویسے ہی کروں گی جیسے آپ چاہتے ہیں, اور میں ایسا کروں گی کہ صبر میرے آگے عاجز آ جائے گا, عجز کر پائے گا. صبر ہار جائے گا مگر میں نہیں تھکوں گی. تو کمال ہے. یہی تو کیا حضرت زینب نے کہ جب پوچھا گیا دربار میں, ہم کہتے ہیں نا, بعض کہتے ہیں کہ صحیح الفاظ استعمال کرنا عزیزان محترم بڑا ضروری ہے. صحیح جملے بولنا بڑا ضروری ہے. ایک موٹیویشنل اسپیکر تھا, وہ کہنے لگا میرا ایک دوست تھا, بہت محنت کرتا تھا لیکن اس کے والد اس پر توجہ ہی نہیں دیتے تھے. بیچارہ بہت کوشش کرتا تھا. ایک دن اس کے ایک گریڈز آئے تو اس نے بولا آج تو میں بڑا فخر کروں گا, میرے والد میرے پہ بڑا فخر کریں گے, بڑا افتخار کریں گے. تو اس نے اپنے والد کو فون کیا, کہا میرے اتنے سارے جو ہیں وہ اے آئے ہیں, جیسے ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں کہ. تو اس کے باپ نے تھوڑی دیر ہونا, کہتا اچھا میں ابھی مصروف ہوں, بعد میں بات کروں گا. ٹوٹ گیا. اس نے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس نے سارے برے کام شروع کر دیے, برے دوست. جب میں اسے کہتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو, کہتا ہے کس کے لیے کروں, کسی کو میری قدر ہی نہیں ہے. کہتا ہے ایک دن مجھے فون آیا ہاسپٹل سے کہ تمہارا وہ دوست ہاسپٹل میں ہے. کہہ رہا جب میں وہاں گیا تو وہاں پر اس کی زندگی کی لائن یوں چلتی چلتی اچانک سے سیدھی ہو گئی. ایک الفاظ, ایک لفظ زندگی بچا سکتے تھے. ہم کتنے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں. بچہ اگر کوئی کامیابی کرے, 5th آیا ہوں, 5th آیا ہوں, تمہیں فرسٹ آنا چاہیے تھا. عزیزان محترم پھر وہ اشفاق احمد کی بات آ جاتی ہے. یہ جو ڈگریاں ہیں ہمیں ملتی ہیں, جو لیتے ہیں, یہ تو اصل میں ہماری ان فیسوں کے عوض میں ملتی ہیں. تعلیم یافتہ انسان تو اپنے عمل اور کردار سے پہچانا جاتا ہے. 5th آئے ہو, 6th آئے ہو, 10th آئے ہو, ناک کٹوا دی خاندان میں تم نے. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ موٹیویٹ کریں اسے. بہترین بیٹا ماشاءاللہ 10واں آنا, یہ اسکول کی رینکنگ میں تھوڑا تمہارا مقام ہے, تمہیں تو اللہ کی رینکنگ میں بلند ہونا چاہیے, تمہیں تو رسول کے آگے بلند ہونا چاہیے بیٹا, تمہیں تو امام حسین کے آگے خوشحال اپنے آپ کو آبرو کرو. دنیا کی رینکنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت بڑا جو انٹرپرینور ہے اس کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, جو جاپنیز ہے. اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو بولا ہے کہ بیٹا ہمیشہ میڈیم گریڈ آنا. کیوں؟ کیونکہ جو 1st 2nd 3rd کی رو میں لگے رہتے ہیں ان بچوں میں ایکسٹرا ایفیشنسیاں پیدا نہیں ہوتی ہیں. میڈیم آؤ مگر دنیا کی ہر چیز کو سیکھو. عزیزان محترم مینیجر پیدا کریں, ڈیسیجن میکر پیدا کریں, نہ کہ غلام پیدا کریں. جو پہلی دوسری تیسری پڑھتے تھے ہماری کلاس میں, ہمیں پتا تھا ان کو بولنا ہی نہیں آتا تھا, بس وہ عربہ کتاب ہے اور بس وہ انجینئرنگ میں گیا, کہاں گیا آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ کامیاب وہی ہوا جو سبق یاد کر کے آتا تھا.
ہم تو پیچھے بیٹھتے تھے، دیکھتے رہتے تھے کون کیا کیا کر رہا ہے. آج دنیا آگے بیٹھی ہوئی ہمیں دیکھ رہی ہے کیا کر رہا ہے. عزیزان محترم، اپنے ذہنوں کو تبدیل کریں دنیا کے لیے. الفاظ مہم ہے بہت، یہ الفاظ جان بچا سکتے ہیں، یہی الفاظ. اور ہماری بہنیں مائیں وہ کھانا بنا کے لاتی ہیں. کھانا کیسا ہے؟ سارا دن کا تھکا ہوا آیا ہوں، کھانا کیسا ہے؟ بھائی دے دیا کھانا. آپ کا ایک جملہ اس کی پورے دن کی تھکاوٹ دور کر سکتا ہے. عزیزان محترم، ہاں اچھا ہے، بہترین ہے، بہت شکریہ. یہ مجھ سے بولا نہیں جاتا. میں مرد ہوں، میں کیسے بات کروں؟ میں نیچے ہوں، میں کیسے کہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ مولانا صاحب ہم کوئی مطلب مولانا ہم لوگ کوئی وہ تھوڑی ہیں جوان نہیں. عزیزان مطلب رسول خدا جب کہہ رہے ہیں کہ جب تم اپنی ازواج کے پاس جاؤ تو پہلے گفتگو کرو، کلام کرو، محبت کا اظہار کرو. حدیث میرے ذہن میں بالکل ایگزیکٹ رسول خدا کے ورڈ نہیں، ورنہ میں آپ کو بولتا کہ جو شخص کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، رسول خدا نے کہا میرے ذہن میں بالکل آ گیا. صلوات بھیج دے محمد وعلى محمد، اللہ صلی علی محمد وعلى محمد. فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ جو مرد اپنے گھر میں اپنی خاتون کو یہ بولتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ بہت افضل ہے، اور تم سب میں سب سے زیادہ افضل میں ہوں. رسول خدا بھی کہہ رہے ہیں، میں اپنے گھر میں کہہ رہا ہوں اپنی ازواج کو، تو ہمیں کیا مشکل ہے ایک لفظ استعمال کرنے میں؟ نہیں نا کیسے بولیں. نہیں عزیزان محترم، تعلیمات اسلام یہ نہیں ہے ہر وقت سر آنکھوں پہ غصے. ایک عارف کا انتقال ہوا، ان کی زوجہ نے کہا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، میں جو کھانا دیتی تھی کھا لیتے تھے، نمک زیادہ تھا، جلا ہوا تھا. تو دوسرے بزرگ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ سے محبت کرتے تھے، وہ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ کھانا کیسا. ایک لفظ، یہی لفظ ہے ایک لائن جس نے کربلا کو بدل دیا. میں جہاں تک اتنی تمہید باندھی ہے وہ اس ایک لائن کے لیے، اور آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک لفظ جب دربار میں بلایا گیا نا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو، تو کیا کہا؟ کیا کہا؟ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. آپ نے کیا دیکھا کربلا میں؟ آپ نے کیا پایا؟ ایک ایسا جملہ بولا میری بی بی نے جس نے نقشہ پلٹ دیا تاریخ کا. کیا کہا؟ ما رہے تو اللہ جمیلہ. تو بھئی کربلا میں کیا دیکھا؟ بھئی سر کٹے، لاشیں، خیمے جل گئے، سب چھن گیا، سب ہو گیا. بھئی قاسم چلے گئے، علی اصغر چلا گیا، باس کے بازو کٹ گئے، اور یہ اور وہ اپنے اس پر کہ ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو شکست دے دی. میں نے تو جمال کے سوا، حسن کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. یعنی جملہ بدل دیا، کربلا کو بدل دیا. عزیزان محترم، اسی جملے کا واسطہ بی بی زینب سے کہ بی بی یہ حسن اور جمال مجھے بھی تو دکھا دے، میں بھی تو دیکھ لوں اس کربلا کے. اور یہی تو وہ جمال ہے جو آج 3 شعبان کو رسول کے گھر میں آیا ہے. یہی تو جمال ہے کہ جو آج آیا ہے اور تا قیامت تک ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے. یہ فاطمہ کا بیٹا، اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، میں اس سے زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا. حدیث تو لانی ہے، جو سبق میں پڑھ کے آیا